جب پولیس یا ریاست یہ سوچ لیتی ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے تو بڑے بڑے سردار جو ان کے راستے میں نہیں کھڑے ہو سکتے. جو ڈیولپمنٹ آئی ہے بلوچستان سے وہ کچھ حوصلہ افزا اور کچھ پریشان کن، اور اس کے بعد اس کو سر پہ 3 گولیاں ماری گئی. اب پھر اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا تاکہ اس کی شناخت ختم ہو جائے. ہاں، عمران خان کی جوتیاں صاف ضرور کرتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، ہر باری باری اس کے گھر پہنچ جاتا ہے صدر ہوتے ہوئے بھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 2 بڑی اہم خبریں جو اس وقت ملک میں ہیں، اور ایک کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ جو خاتون تھیں جن کا ویڈیو وائرل ہوا تھا بلوچستان کے اندر، اور کہ ان کو اغوا کیا ہوا تھا سردار کھیتران نے، اور اس کے بعد جب پورے میڈیا نے شور مچایا، سوشل میڈیا پہ بھی آوازیں آئیں، اور میں میڈیا میں ہر اس شخص کا اور ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کو آواز کو اٹھا کے رکھا. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنے تک اس پہ پلیز خاموش مت ہوں، کیونکہ یہ پاور ہے میڈیا کی کہ ہم انجسٹس ہوتے ہوئے اگر دیکھیں اور ہم اس کو ہائی لائٹ کریں تو لوگ مجبور ہیں وہاں پہ جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے. اور ہوتا کیا ہے کہ اب وہ خاتون برآمد ہو گئے، ان کے بچے بھی برآمد ہو گئے، اور یعنی جب پولیس یا ریاست یہ سوچ لیتی ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے تو بڑے بڑے سردار جو ان کے راستے میں نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن ایک مزید مسئلہ شروع ہو گیا وہاں پہ، اور بڑا پیچیدہ مسئلہ. وہ کیا ہے اس سے میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو سپریم کورٹ کے اندر ان کے سو موٹو کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جو الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کیا. اب اس میں کئی لوگوں کے اپنے اپنے موقف ہیں، اور مطیع اللہ جان صاحب کا میں نے دیکھا ایک وی لاگ جس میں انہوں نے بتایا کہ غالباً ذرائع سے ان کو یہ پتہ چلا ہے، مطیع اللہ نے کہا کہ ذرائع سے ان کو پتہ چلا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے سپریم کورٹ کو یہ جا کے بتایا کہ جو صدر نے خط لکھا ہے وہ گہرا ہی نہیں ہے، صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں. مطیع اللہ جان کے مطابق انہوں نے جو اٹارنی جنرل نے دیا ہے، اور اب یہ باخبر ذرائع سے انہوں نے کیا کنفرم کہ ابھی وہ خط لکھا ہے یا بتایا ہے یا کیا کہا ہے کہ صدر یہ نہیں کر سکتے، اور کیا وجوہات ہیں وہ ابھی وجہ نہیں پتہ چلی کہ انہوں نے جس وجہ سے کہا. لیکن آئینی ماہرین جو ہیں اس کے پر عجیب نقطے اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ذیلی عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں یہ کیس چل رہا ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، پنجاب اسمبلی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے. تو اگر سپریم کورٹ سو موٹو لے لیتا ہے تو سڈنلی وہ دونوں جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے کیسز، کیونکہ اب لوور کورٹس تو اس کیس کے اوپر نہیں فیصلہ کر سکتے جس کے اوپر ایک سپیریئر کورٹ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، تو وہ آبویسلی وہ ساری کاروائی ریڈنڈنٹ ہو گئی. اور ان کا خیال رکھا کہ سپریم کورٹ 2-4 دن ویٹ کر لیتا، اور جو بھی فیصلہ ہوتا تو جو بھی پارٹی جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا یا نہیں ہوگا وہ جائے گی، خود سے جائے گی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن آئی ہے جسٹس مندوخیل صاحب کی. وہ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو، جو اس بینچ کا حصہ ہے بیٹھ گئے، اور کہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا. اچھا، پوری ہماری جو فرٹرنٹی ہے اس میں یہ بحث کئی سالوں سے چل رہی ہے، اور مجھے یاد ہے اس پہ ہم نے اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے تھے کہ کیا سپریم کورٹ سو موٹو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. اور کافی آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. مثلا امریکن سپریم کورٹ ہے، کہیں اور بھی آپ لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ سو موٹو جو ہے نا صرف اور صرف جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کورٹ نوٹس دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی کو سزا دے دیتا ہے تو وہ اپیل اس کو کرنی ہے، اس پر رائٹ ٹو اپیل ضرور ہونا چاہیے ایک وکٹم کے پاس. اور سپریم کورٹ کیونکہ ایپلٹ کورٹ ہے اور ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور جب آلریڈی 2 لوور کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے ایک چیز کا، تو اس کے اوپر سو موٹو کیسے بن سکتا ہے. سو کہتے ہیں یہ آؤٹ آف پلیس ہے. پھر 2 ججز جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اعجاز الحسن صاحب ہیں، ایک مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، ان دونوں کے اوپر پاکستان کی مختلف بعض نے اعتراضات کر دیے، اور ایک ریفرنس بھی آج نقوی صاحب کے خلاف تو دائر ہو گیا. کوئی ایڈوکیٹ داؤد صاحب ہیں، انہوں نے کر دیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اوپر سے آج سمر ٹیلی ویژن نے ایک عجیب سی رپورٹ چلائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جسٹس صاحب کے متعلق کہ جی ان کے اثاثوں میں سڈنلی 3 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. اب وہ کیا، اب آبویسلی کوئی ٹیلی ویژن چینل جو ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کے متعلق ایسے بات نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہارڈ کور فیکچوئل ایویڈنس نہ ہو، اور ٹھوک بجا کر انہوں نے اس کو کراس چیک بھی کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی سیریس ایلیگیشن آ گئی ہے. تو ایسے میں اگر یہ بینچ ہی ٹوٹ جاتا ہے
یا اس میں ایک دو لوگ اگر اس میں سے خود سے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی کیا ویلیو ہے, کب تک نیا بینچ بنے گا, اور اس میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں, کیونکہ بار کاؤنسل کا کہنا ہے کہ آپ اسے سینئر ججز کو ڈالیں, چاہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں, چاہے جسٹس طارق صاحب ہوں, یعنی اس طرح کے معتبر ججز کو ڈالیں کہ جن کی وجہ سے ویلیو بنے اس بینچ کی. ورنہ آپ 7 ممبرز کا بینچ بھی بنا لیں, کافی ہے, اس کے لیے ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آئین کی جب تشریح کرتا ہے تو جو پی ایم ایل این والوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. اب وہ کس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی بھی ایک ریزن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہوا, یہی سپریم کورٹ تھا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جو آئین میں تحریر ہے چیز وہ یہ ہے کہ منیمم 7 days اینڈ میکسیمم 15 days, اس میں آپ کو وہ عمل اسے گزرنا ہے نیشنل اسمبلی سے, اور انہوں نے 15 دن سے کراس کر لیا. پہلے انہوں نے کہا OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, اس کے بعد انہوں نے مزید 1 ہفتہ لے لیا, اور انہوں نے وہ نہیں کیا. اب پھر سڈنلی عمران خان نے ایک نوٹ لکھا اور صدر نے بغیر کسی یعنی لیت و لال کے اس نوٹ کو فوراً سائن کر دیا. ان کا اسمبلیز ڈیزالو, تو ان کا آئین تو وہاں پہ پامال ہوا. اس وقت کیوں نہیں سو موٹو ایکشن ہوا, اور اس وقت کیوں نہیں وہ لیا گیا؟ تو اب کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این والے کہ جی آپ ایک پرٹیکولر پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو آپ فیور کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ لاڈلے ہیں عدالتوں کے. تو بہرحال اب کافی کویسچن مارکس شروع ہو گئے ہیں ان باتوں کے اوپر. اب دیکھتے ہی ہیں کہ آگے اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج شام تک مزید ڈیولپمنٹ آئے گی اس کی, لیکن جو ڈیولپمنٹ آئی ہے بلوچستان سے وہ کچھ حوصلہ افزا اور کچھ پریشان کن. حوصلہ افزا یہ ہے کہ وہ خاتون جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ تو بازیاب ہو گئی ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہو گئی ہیں. تو اب ساروں کے بیانات بھی آ جائیں گے, ساروں کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک پرائیویٹ جیل سے بازیاب ہوئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیم کہ وہ کسی کی جیل میں وہ تو ساری ثابت ہو گیا. یہ کلیم کہ وہ غیر قانونی طور پہ ان کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ بھی ثابت ہو گیا. یہ کلیم کہ ان کے اوپر تشدد ہوا, ان کی بچوں کے ساتھ زنا ہوا, زنا بالجبر ہوا, وہ بھی ثابت ہو گیا. لیکن اب اس کی تو تحقیق ہوگی, تفتیش ہوگی. لیکن 3 لاشیں جو کل ملی کنویں کے اندر سے, لڑکیوں کی بھی اور بچے کی بھی, وہ کون تھی؟ اب ایک وہاں پہ فورینسک ایکسپرٹ جو ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے بتایا کہ جی ایک لڑکی جو تھی وہ تو 16-17 سال اس کی عمر, اور ملٹیپل وکٹم وہ بنی, اور اس کے بعد اس کو سر پہ 3 گولیاں ماری گئی, اور پھر اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا تاکہ اس کی شناخت ختم ہو جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ گھنونا فعل وہ کس کا ہے, اور اب وہ جو ہے پولیس اس کے اوپر اب تفتیش شروع کرے گی. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بڑی ریگولر اکرنس ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ کیا ہمارے جہاں پہ بھی ہمارے وڈیراز ہیں, سردار ہیں, طاقتور لوگ ہیں, وہاں پہ بڑی کامن باتیں ہیں. ان کا تدارک کیسے ہوگا کہ جب 2 کلپریٹس کو سر عام پھانسی دی جائے گی. ایک تو یاد کریں نور مقدم کو, کہ نور مقدم کیس میں اگر ابھی تک انصاف ہو گیا ہوتا تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس اور دیگر وائلنس ہے خواتین کے اگینسٹ, یہ چیزیں کم از کم رکتی کم ضرور ہوتی, ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, اور اسی طرح گھنونے فیل چل رہے ہیں. اور ایک طرف یہ آپ کے پاس کیس آ گیا, اگر آپ اس کے اوپر صحیح جسٹس ہو جاتا ہے اور صحیح سزائیں مل جاتی ہیں کلپریٹس کو, اور اپنی طاقت کے اور اپنی سرداری کے زوم میں نکل نہیں سکتے, تو پھر آپ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زندہ معاشرہ ہونے کا کوئی نہ کوئی ایک عمل کر لے گا, ورنہ بہت مشکل کی بات ہے. اور آخر میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی جتنی کرسچن کمیونٹی ہے اس کو صدر محترم کے خط کے اوپر بڑا ہی اعتراض ہے, بڑا شدید اعتراض. وہ کہتے ہیں کہ جی 9 اپریل کو آپ نے کر دیا, آپ صدر پاکستان ہیں کہ آپ صدر PTI ہیں, کہ تحریک انصاف کے صدر ہیں, کیونکہ 9 اپریل کو ایسٹر ہے, اور ایک یہ ریلیجس تہوار ہے ان کی ایک چھٹی ہے, اس دن انہوں نے عبادت کرنی ہے, اس دن انہوں نے اپنے گرجا گھروں میں جانا ہے وہاں پہ. اس کا مطلب ہے وہ ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے جا کے, یا ووٹ نہیں دے سکتے, یا ووٹ دینے جائیں گے تو اس سے جائیں گے, لوگوں کے گھروں میں افراتفری رہے گی. وہ کہتے ہیں کیا آپ عید کے دن الیکشن کا اعلان کریں گے, کیا آپ بقرعید کے دن الیکشن کا اعلان کریں گے؟ تو پھر کرسمس یا ایسٹر پہ آپ بقرعید کا وہ الیکشنز کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ عارف الوی نے کیسے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیا. تو میں نے ان کو بتایا کرسچن کمیونٹی کو, میں نے کہا آپ عارف الوی کو زیادہ امپریس نہ ہو, وہ صرف دانتوں سے کیڑا نکالنے والا ایک شخص ہے, اور اس کے علاوہ اس کی کوئی ابلٹی نہیں ہے زندگی میں.
ہاں عمران خان کی جوتیاں صاف ضرور کرتا ہے، وہ اٹھاتا بھی ہے، ہر باری باری اس کے گھر پہنچ جاتا ہے صدر ہوتے ہوئے بھی، لیکن امید ہے یہ میسج عارف الوی کو پہنچے گا تو ان کو خود احساس ہوگا، یا شاید پولیٹیکل احساس ہی ہو جائے اور وہ اس کا اعلان کر دیں کہ انہوں نے جو تاریخ دی ہے وہ غلط دی ہے۔ اسٹے ٹیونڈ، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔